بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کزن یار، یہ الفاظ کبھی مجھے سخت ناپسند تھے اور کہنے والا بھی، مگر اب یہی الفاظ میرا سرمایہ حیات ہیں۔ میری سماعتوں میں آج بھی یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ میرا نام نوشین ہے، گھر میں سب نوشی کہتے ہیں، مگر وہ مجھے ہمیشہ کزن یا پھر کزن یار ہی کہتا تھا۔ وقت کی بات ہے، کبھی وہ مجھے سخت ناپسند تھا اور اس کے یہ الفاظ بھی، حالانکہ یوں کہہ لیں کہ مجھے اس سے نفرت ہی تھی۔ اس کے کزن یار کہنے سے میں چڑ جاتی تھی اور اسے خوب بے عزت کرتی تھی۔ اسے بات بے عزت کرنا اور اس کی عزت و نفس مجروح کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ اب میری عمر بھر کا پچھتاوا ہے، بلکہ روگ بن گیا ہے۔ وہ جو محبت پہ ہنستا تھا، پھر اسے آ لیا محبت نے، یہ شعر مجھے اسی نے سنایا تھا۔ وہ اکثر مجھے شعر سناتا تھا، اسے شاعری سے لگاؤ تھا اور مجھے شاعری سے سخت نفرت تھی، مگر اب مجھے بہت سی غزلیں اور شعر یاد ہیں۔ وہ سب شعر بھی یاد ہیں جو اس نے مجھے اکثر سنائے تھے۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، نام تو اس کا عدنان تھا، مگر سب اسے عادی کہتے تھے سوائے میرے۔ میں نے اسے کبھی نام سے بلایا ہی نہیں اور نہ کبھی اسے انسان سمجھا۔ میں ہمیشہ اسے اوئے یا پھر اوئے پینڈو کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ وہ ہماری گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اکثر ڈرائیور بھی کہہ دیتی تھی۔ اس سے میرا مقصد فقط اس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، مگر اس نے مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا۔ وہ 9ویں کلاس میں تھا جب ماموں فوت ہوئے۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری عادی کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس نے اسکول کو خیر آباد کہا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ہمارے سمیت عادی کے باقی رشتہ دار بھی اچھے کھاتے پیتے گھر کے تھے، مگر کسی کو بھی اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ وقت گزرتا رہا، عادی نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جیسے تیسے گھر کا خرچ بھی چلایا۔ پتہ نہیں اس نے کب اور کہاں سے ڈرائیوری سیکھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آ جاتے تھے، مگر ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے۔ امی 1-2 بار گئی تھیں، باقی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب کی بار عادی اپنی امی کے ساتھ آیا تو ابو نے اسے گھر ڈرائیوری آفر کی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ ابو نے گھر میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی مجھے اور میری بہن سمین کو کالج یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ عادی کے آنے سے ابو بے فکر ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی عادی مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ یوں کہہ لیں کہ میں اس کو توجہ کے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا تھا، نوشین، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ تم کس قابل بھی نہیں ہو۔ میں نے اسے کہا، ویسے فیصلے دماغ کرتا ہے، دل نہیں، بشرط یہ ہے کہ کسی کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ محبت میں فیصلے دل کے ہی ہوتے ہیں کزن، عادی نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ محبت میں اگر فیصلے دماغ کرنے لگے تو محبت نہیں رہتی، مفاد پرستی بن جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام تھی ابھی۔ اس نے حسب عادت اپنی بات کی ذلیل میں شعر بھی سنا دیا۔ اس کے اظہار کے بعد تو مجھے جیسے اس سے خدا واسطے کا ویر ہی ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے یہاں تک بھی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت کے چکر میں پھنسا کر امیر ہونا چاہتا ہے۔
اس نے کہا تھا کہ شادی اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہم جس سے محبت کریں اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے، مگر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس سے ہماری شادی ہوگی اس سے محبت بھی ہو جائے گی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ خاص انسان بھی۔ میں جانتی تھی کہ عادی کسی لالچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر کسی بھی بات پہ صحیح مجھے تو اس کو ذلیل ہی کرنا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے موقع ملا میں نے اسے خوب بے عزت کیا۔ میں نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، شاید اس لیے مجھے کسی کے دکھ کا احساس ہی نہیں تھا۔ بہت ہی بے حس تھی میں، دولت کی فراوانی سے مجھ میں تکبر، انا اور نخرہ حد سے زیادہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوستوں سے کہہ کر اسے یونی میں بے عزت کرایا۔ میری دوست اس کی محبت اور غربت پہ طنز کرتی رہیں۔ عادی نے سب ہمت سے سنا اور فقط اتنا ہی کہا کہ کزن کسی کی محبت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر اگلا بندہ اپنی محبت میں واقعی سچا اور مخلص ہے تو محبت کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ مذاق اڑانے والے کا ایک دن اپنا مذاق بن سکتا ہے، اور ہم نے اس بات پر بھی اس کا خوب مذاق اڑایا۔ میرا یونی میں آخری سال تھا۔ ابو کو میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر ترین گھرانے کا تھا۔ ان کی بھی ہماری طرح فیکٹریاں اور دیگر کاروبار تھے۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتے ہوئے دیکھ سکتا۔ وہ 3-4 دن بعد واپس آیا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر ساتھ کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو اس قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک اور طریقہ میرے ذہن میں آیا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر عادی کے قریب سے گزرتی، قدرے اونچی آواز میں نہیں جانوں جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ ساتھ مجھے جتاتا رہتا کہ میں اسے بے حد پسند ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا بھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا، پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رکھتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری ایک ٹانگ میں مستقل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ نوشی کو کسی عوامل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہو، کیا پتہ کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالے جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا۔ ضرور اسی کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، میرے دماغ نے کہا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پر ایمان لے آئی۔ میری عادی سے نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا، مگر بے تحاشا پین کلر کھانے سے میرے گردے ناکارہ ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہو گئے ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے ایک گردے کا بندوبست کر لیجئے۔ گردے خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر سعد مجھے اپنا ایک گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے
اکثر کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کر لیں۔ سعد میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا نوشین میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر سعد نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعد نے اتنا ضرور کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پہ خود ہی اسے کہہ دیا کہ جانی اپنا ایک گردہ مجھے دے دو۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا، مجھے یقین تھا کہ سعد کہے گا گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگ لو تو حاضر ہے۔ سعد کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ نوشین یار، میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تو میری مان اور بھروسے کا محل زمین ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے ہسپتال داخل کر لیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ تھا ابو کروڑوں خرچ کر کے کہیں سے بھی گردے کا انتظام کر لیں گے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا، عادی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو یہ بہت خوش ہوگا۔ پھر میرے گردوں کے ناکارہ ہونے کا سن کر تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پر کرایا تھا اسے اس کی اس حد تک توقع نہیں تھی۔ عادی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں سعد اور اس کے گھر والے میری عیادت کو آئے تھے۔ عادی تو پہلے دن سے ہی ہسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہیں، مگر میں نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو اس کے سامنے توڑ کر پھینک دیا۔ میں جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار عادی ہی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر عادی کے سوا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا۔ میری ہر بے عزتی کو اس میسنے انسان نے ہنس کر اس لیے سہا تھا کہ بعد میں یہ مجھے روتے ہوئے دیکھے گا۔ عادی نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دیکھ کر بس اتنا ہی کہا، کزن یار، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پہ لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسور بن جائیں۔ عادی کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہو کہ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میرے ہسپتال سے گھر آئی تو عادی کی امی یعنی میری ممانی مجھے ملنے آئی تھیں۔ یہ 2-3 بار پہلے بھی میری عیادت کو آ چکی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں میں مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی کہ عادی کو سب کی نظروں میں ذلیل کر کے اس گھر سے نکلوا سکوں۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ایک دن مجھے اچانک ہی ایک شیطانی خیال سوچا۔ ہمارے گھر کام کرنے ایک 20-22 سال کی لڑکی آتی تھی۔ میں نے اسے 10,000 دیا اور کہا کہ میں تمہیں جو کچھ کہوں گی وہی سب ابو کے سامنے دہرا دینا۔ 10,000 کی رقم دیکھ کر وہ فوراً تیار ہو گئی تھی۔ میں نے رات کو ابو کے کان بھر دیے۔
کہ کام کرنے والی لڑکی نے کہا ہے کہ وہ یہاں کام نہیں کرے گی جب تک عادی اس گھر سے چلا نہیں جاتا، کیونکہ وہ اسے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ رات گزارنے کا کہتا ہے۔ 2-3 بار تو اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ اگلے دن کام والی آئی تو میں اسے ابو کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو میں نے رات کو ابو کو بتایا۔ ابو نے عادی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً اسے بلایا اور گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ عادی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم نے ہم پر نیکی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تم جو مرضی کرتے پھرو۔ ابو نے عادی سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ عادی نے سوال کیا تھا۔ تم نے جو کیا ہے وہ کوئی بے شرم اور بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ بولتے میں نے عادی کو جواب دیا، تم بس فوراً اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے بڑی عقل سے کہا۔ عادی نے مزید کچھ کہا نہ پوچھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مجھ سے کہہ کر گیا، نوشی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک چلی جاؤ گی، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا تھا اس کو یہاں سے نکلوانے میں میرا ہاتھ ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں عادی نے کہا۔ تو میں نے ہنس کر تکبر سے کہا تھا، تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اور سعد پہلے کی طرح ایک دوسرے سے فون پر ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میں بھول چکی تھی کہ سعد نے مجھے گردہ دینے سے انکار کیا تھا۔ عادی کو گئے ہوئے 5 ماہ ہی ہوئے۔ میں بھی اس کو بھول کر اپنی دنیا میں مست تھی کہ ایک دن فون آیا کہ عادی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ امی اور سمرین اس کو دیکھنے گئی تھی۔ دوسرے دن سمرین نے مجھے فون کیا اور کہا کہ عادی بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ سمرین نے میری منت ترلے کیے اور یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دینا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی، میری بلا سے وہ مرے یا جیے، میں نے بے حسی سے کہا اور سمرین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد سمرین کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج عادی میرے تیمارداروں سے مسیح جب یہ کہہ دیں گے دوا تاثیر کھو بیٹھی، دعا کا وقت آ پہنچا، یہ بیماری بہانہ تھی، قضا کا وقت آ پہنچا، تو کیا تم اتنی بے حس ہو کہ اس پر نہ ہوگی؟ تو کیا تم اتنی ظالم ہو مجھے ملنے نہ آؤ گی؟ نیچے عادی کا نام لکھا تھا۔ میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا اور بھاڑ میں جاؤ لکھ کر میسج سینڈ کر دیا۔ جواب پڑھ کر اس کی جو شکل ہوئی ہوگی سوچ کر میں ہنس پڑی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے میرے فون کی بیل سے میری آنکھ کھلی، اتنی صبح فون کر رہا ہے۔ میں نے بیزاری سے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور وہ مشکل ذرا سی آنکھ کھول کر نمبر دیکھنے کی کوشش کی۔ سمرین کا نمبر پڑھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ فون عادی کر رہا ہوگا۔ اس نے سمرین سے کہا ہوگا کہ فون کر کے میری بات کروا دو۔ اتنی دیر میں تک موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ میں نے غصے سے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کرتے ہی بیزاری سے بولی، سمی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آپی عادی بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ سمرین روتے ہوئے بمشکل اتنا ہی کہا تھا۔ میری نیند غائب ہو گئی۔ شاید مجھے اسی خبر کی توقع۔ مجھے ذرا دکھ سا ہوا۔ میں کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی، تو میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابو کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ عادی کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، مگر مجھے اسے رونے دھونے کے موقع سے الجھن ہوتی تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی؟ ابو آپ لوگ چلے جائیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے تھوڑا دکھ ضرور ہوا تھا مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ دل پہ لے لیتی۔ ابو 3 دن بعد واپس آئے تھے۔
سمرین نے آتے ہی مجھ سے شکوہ کیا تھا، آپی آپ نے اچھا نہیں کیا عادی بھائی کے ساتھ، اگر آپ ان سے بات نہیں کی تو آپ کم از کم ان کے مرنے پہ ہی آ جاتی۔ ان سے ایسی بھی کیا ناراضگی تھی آپ کی؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ میرے جانے سے کون سا اس نے زندہ ہو جانا تھا؟ میں نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا، آپی آپ کے جانے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے، البتہ اگر آپ ان سے بات کر لیتی تو وہ شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ سمرین کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپی آپ نے ان کو مارا ہے، اس انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی، کیا مطلب؟ سمرین کے جواب پر میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپی آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جس سے آپ نے آخری وقت بات کرنا گوارا ہی نہیں کیا اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اس عادی بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے میں سمرین کا منہ تکنے لگی۔ مجھے لگا شاید سمرین جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس وقت دکھ، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ابو اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عادی بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوں کی وجہ سے سمرین کا چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کی بد دعا لگی تھی، اس بے لوث محبت کی بد دعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا اور زندگی میں پہلی بار یہ انا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 5 سال گزر چکے ہیں مگر میرے دل کو نہ صبر آیا نہ قرار۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں میں ان گنت بار عادی کی قبر پر جا کے معافی مانگ چکی ہوں مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید عادی نے مجھے معاف نہیں کیا کیونکہ میں نے جب اس پر بہتان لگا کے گھر سے نکلوایا تھا، چاہتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ نوشی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جب بھی اس کے قبر پر جاتی ہوں اس کے پسند کے سرخ گلاب لے کر جاتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کاش وہ بھی میری طرح میرے لائے پھول توڑ کر پھینکے اور مجھے کہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے۔ میں اف تک نہیں کروں گی۔ بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرا میرا مقدر ہے۔ روشنی کی دلدادہ لڑکی کو اب اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عادی کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے عادی نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب انسان کو مسلسل دل پر زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور جب مزید قوت نہ رہے تو کوئی ایک بات یا لفظ دھچکے کی صورت پہ دل پہ لگ اور دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، وجہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے اور جب ہسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات نے اس کو مار دیا ہو۔ میں خود کو اس کی قاتل سمجھتی ہوں اور اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ ایک اذیت مسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عادی نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ کزن یار کچھ بھی کرو مگر تکبر نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہی تھا جس نے فرشتوں کے سردار کو قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا ہے۔ وہ کبھی خود کو افضل سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ آگ سے بنا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھ کر حقیر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ عادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کاش میں اس وقت اس کی بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن یار کیوں پریشان ہو، اور میں اس کے گلے لگ کر اتنا روؤں کہ میرا سانس تھم جائے، پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ عجیب ہی صحیح مگر یہ میری آخری خواہش ہے۔